مجھے الیکشنز میں تو خان صاحب نہیں نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ طیارہ ہائی جیک کیس میں جب اغوا کیا تھا نواز شریف صاحب نے ایک سٹنگ آرمی چیف کو، اور انڈیا میں اس کا جہاز اتار رہے تھے اور نیچے ایک پنجاب پولیس کی طرح میڈل لگا رہے تھے، تو فرق تو 18 کے 18 لوگوں میں نہیں ہے۔ ہم نے 164 کے مفرور اشتہاری لوگوں کو ایک ہی دن میں آتے ہوئے دیکھا ہے، کیسز معاف ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سینٹ بحال ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں GN پلس۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان سابقہ وفاقی وزیر فیصل واڈر صاحب۔ فیصل صاحب بہت بہت شکریہ GN پلس کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی بھی واپسی ہو رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر چیئرمین PTI کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو آپ لوگوں کو مبارکباد ہو کہ آپ لوگ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں، یہ قوم کی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ ہم پھر 18 آزمائی ہوئی چور بےایمان شکلیں جو ہیں لیڈرز کے نام پر جمہوری جنازے لے کے چل رہے ہیں، اور اگر اسی طرح پھر آپ نے اس ملک کو اسی جگہ پہ ڈالنا ہے تو جو 35 سال میں ہوا ہے 40 سال میں اس کا ڈبل اب خرابی ہوگی۔ اور عمران خان صاحب نے تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری ہے۔ ان کے مشورہ دینے والے، ان کے خاص، ان کے سانپ اور ان کے کیڑے اور ان کے جن بھوت ان کے ہاتھ سے گولی چلوا دی، ان سے غلطیاں کروا دی ہیں۔ تو قانون یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو کہا کس نے تھا، قانون تو وہی کہے گا جو میں آپ کو 1.25 سال سے کہہ رہا تھا کہ گولی تو آپ نے چلائی ہے۔ تو انہوں نے بھی کوئی ایسا اقدام تو جمہوری طور پہ نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی کوئی خدمت ہو سکتی تھی۔ ہمیں کیا فائدہ تھا دھرنا کر کے، اور کس کو چیف بننا چاہیے اور کس کو نہیں، ہمارا کیا تعلق تھا اس کے اندر؟ یہ سب کچھ اتنی آگے تک لے جانا، تمسخر اڑانا شہیدوں کا، فوجی عملات کے اوپر حملہ کرنا، یہ تو دشمن کا کام ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ طیارہ ہائی جیک کیس میں جب اغوا کیا تھا نواز شریف صاحب نے ایک سٹنگ آرمی چیف کو، اور انڈیا میں اس کا جہاز اتار رہے تھے اور نیچے ایک پنجاب پولیس کی طرح میڈل لگا رہے تھے، تو فرق تو 18 کے 18 لوگوں میں نہیں ہے۔ اور آج کوئی اچھا بچہ نہیں بن سکتا، آپ کسی کی عادت بدل سکتے ہیں، فطرت نہیں بدل سکتے۔ اگر قوم کو بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں اور قوم کو اگر اپنے بچے مروانے ہیں، روٹی کے لالے کرنے ہیں، لائٹ کے پیسے نہیں دے سکتے، کرایہ نہیں دے سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، نوکریاں نہیں ملنی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے ان کے بچے مر رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی قوم بریانی کی پلیٹ کے اوپر پھر آزمائے ہوئے ازماؤں کے لیڈر گھٹیا ایکسپائرڈ جو کھڑے نہیں ہو سکتے، جو چل نہیں سکتے، اور پھر ان کی نالائق اولاد کی بھی غلامی کریں، تو اگر یہ تو عوام نے سوچنا ہے۔ اگر عوام نے پھر یہ فیصلہ کیا تو پھر عوام بھگتے، ہم تو دعا گو ہیں۔ فیصل صاحب یہ بتا دیجیے کہ کیا آپ کسی نئی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی چوتھی بڑی بھی کوئی پارٹی سامنے آنے لگی ہے، کوئی نئی پارٹی بھی بننے جا رہی ہے، کیا اس والے سے کوئی آپ کے پاس کوئی بڑی خبر ہو؟ دیکھیں جی، میں تو جس وقت نکالا گیا اس وقت پارٹی بھی عروج پہ تھی، اور خان صاحب بھی آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اور میں نے ٹھیک باتیں سچی باتیں کی تھی، وہ ویسا ہوا، اور اللہ نے عزت بھی رکھی اور مجھے اللہ نے عزت سے باہر کیا۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے پارٹیاں جوائن کر لیں، جنہوں نے ہاتھ پیچھے کر کے 9 بجے کے واقعات پریس کانفرنسیں کی، تو میں ان بغیرتوں کی فہرست میں تو ہوں نہیں۔ اللہ کی بڑی مہربانی، نہ میں کوئی پارٹی جوائن کر رہا ہوں، نہ میں کوئی پارٹی بنانے جا رہا ہوں۔ تو میرا کوئی ایسا نہیں جو میں خدمت کر سکتا ہوں، قوم کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں۔ اگر میری اللہ نے سیاست ادھر تک رکھی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اس نے اللہ نے آگے رکھی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، وہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ سر بس لاسٹ یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو ہے وہ مستقبل میں الیکشن سے پہلے کوئی سیفر کیس میں یا کسی اور کیس میں ان کی نیلی ہو سکتی ہے، اور PTI کو کیا بیلٹ میں نظر بلے کے نشان کو بیلٹ میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ بلہ کا نشان ہوگا الیکشن میں؟ دیکھیں جی، گولی تو ان کے ہاتھ سے چل گئی ہے۔ ایک کیس کا فیصلہ بعد میں ہو سکتا ہے، دوسرے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے الیکشنز میں تو خان صاحب نہیں نظر آ رہے الیکشن لڑتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ باقی معجزے کرنے والا ہے۔ تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس ملک میں ہم نے 164 کے مفرور اشتہاری لوگوں کو ایک ہی دن میں آتے ہوئے دیکھا ہے، کیسز معاف ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سینٹ بحال ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی وزیر خزانہ بنتے ہوئے دیکھا ہے، قرضے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی 16 مہینے میں اپنی مرضی کے تمام PDM کے لوگوں نے کیسز معاف کراتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس سے پھانسی کے تختے پہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس ملک میں بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ دیکھنا ہے۔ تو اس ملک کے اندر تو آپ کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یا لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے۔ میں اور آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، یہ تو عوام کا کام ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کریں۔ ان کے بچوں کا فیوچر ہے، ان کو خودکشی نہ کرنی پڑے، ان کے بچے نہ مارے جائیں، ان کی بیٹیوں کی ذاتی نہ ہو، ان کے ریپ نہ ہو، ان کا قتل نہ ہو، اور مجرم دمدماتے نہ پھریں۔ یہ ان کے مسئلے ہیں، اور یہ مسئلے آج ان کے ہیں، کل ہم سب کے بھی ہو جائیں گے۔